دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ نہ ہو، یعنی پوری کائنات کے انسانوں اور جانداروں کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہ اختیار دے دیتا تو وہ شاید کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، اور وہ جانتا ہے ہر ایک کے رہنے سہنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ ہر چیز کتاب میں واضح ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں زندگی دے کر، یہ موت دے کر، کہ تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں، تم کس طرح کی دنیا میں اعمال کرتے ہو، اور انہی کی بنا پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود اپنے ہاتھ سے گھڑ لیا ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، تم صرف 10 صورتیں قرآن جیسی لے کر آؤ۔ یہاں 10 صورتوں کا چیلنج کیا، اور کل کے درس میں گزرا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر 1 صورت کا چیلنج کیا، اور پہلے پارے میں بھی، اور کہا 1 صورت بھی نہیں کوئی لا سکا اور نہ ہی کوئی لا سکے گا، یہ ناکام ہے اور ناکام ہی رہیں گے۔ ہاں، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ جب یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس وقت گواہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا ہے، اور خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں مختلف انبیاء کا واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے جا کر قوم کو کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اے میری قوم میں تمہاری طرف ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قوم کے لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے کہنے لگے نوح ہم تجھے گھٹیا تصور کرتے ہیں، تیرے ساتھ یہ جو غریب ایمان لائے ہیں نا، ان کی بھی ہمارے ہاں کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، اور میں تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اے میری قوم اس طرح نہ کرو، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میرا تو دعویٰ ہی نہیں، میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے نبی بنا کر، لہذا تم میری بات مان لو۔ ان لوگوں نے الٹا مذاق اڑانے شروع کر دی اور نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر رہے ہیں، یہ قوم پاس سے گزرتی ہوئی مذاق کر دی، کہتی کیا ہو گیا اس کو، پانی یہاں ملتا نہیں، یہ کشتی کہاں چلائے گا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بس انتظار کرو۔ جب کشتی تیار ہوگی اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان جتنے افراد ہیں ان کو اس میں کشتی میں سوار کرو، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا، باقی پھر انتظار کرو تم، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کیسے آیا؟ زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، ہر جگہ سے پانی نکل رہا ہے، آسمان بھی پانی پر سار ہے، پانی بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 ایمان لے آئے تھے، 1 بیٹا ایمان نہیں لایا، بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جانوروں کو سوار کر لو، درندوں کو سوار کر لو، لیکن یہ جو مشرک ہیں ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا، ان کا کوئی حق نہیں اس کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا آ جاؤ، او آج آ جاؤ، کہتا جاؤ، یہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ نوح علیہ السلام کہتے آج کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو، اللہ کا فضل ہو۔ پانی بڑھتا گیا اور پانی کی لہریں تیز ہوتی گئیں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی کی موجوں میں جب غرق ہونے لگا کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ یہ میرے اہل سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ نالائق ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں، یہ تجھ پر ایمان نہیں لایا،
آئندہ تم نے اس کے متعلق سفارش بھی نہیں کرنی، دعا بھی نہیں کرنی، وگرنہ تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوری اللہ سے پناہ مانگی، یا اللہ آئندہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعات ہے میرے نبی، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو ان کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کے نام پر یہ صورت ہے۔ ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ بات جان لو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اس کی طرف توبہ کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری قوت میں مزید اللہ تعالیٰ اور قوت کا اضافہ کر دے گا۔ یہ کہنے لگے اے ہود، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں ہٹا دے، ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور تیری بات پر لگ جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قوم نے آگے سے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر آندھی کا عذاب بھیجا اور پوری کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ہفتے تک ان پر عذاب آتا رہا اور آندھی اٹھا اٹھا کر ان کو اوپر نیچے پھینک دی تھی۔ بڑے بڑے لمبے قد کاٹ والے، قرآن کہتا ہے اس طرح بڑے ہوئے تھے جس طرح کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، گردنیں الگ پڑی ہوئی، باقی لاشیں ان کی الگ پڑی ہوئی۔ اللہ نے ان کو بھی عبرت بنا دیا۔ اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا، یہ انہی کے ایک فرد تھے، انہوں نے بھی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ کہنے لگے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے صالح، تو ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اچھا کوئی نشانی دکھا، نشانی یہ ہو۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اونٹنی بھیج دی۔ کہا اب اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو اذیت نہیں دینی، یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کی باری پر یہ پانی پیے گی، اس کو تم نے پریشان نہیں کرنا۔ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر اللہ کا عذاب ایسا آیا، چیخ زوردار، ان کے کلیجے پھٹ گئے، زلزلے کا عذاب آیا۔ اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے اور وہ انسانی شکل میں آئے تھے، آگے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا ذبح کیا، ان کا گوشت بھن کر روسٹ کر کے لاکے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ گوشت کھا ہی نہیں رہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ دشمنی نہ ہو کہ انسانوں کے روپ میں کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہاں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بیٹے کی خوشخبری۔ پہلے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دے دیا تھا، یہ اب اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، دوسرے بیٹے کی۔ پاس ان کی بیوی تھی، پریشان ہو گئی کہ اب حضرت سارہ میں بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے میں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے وہ کیا اللہ کے حکم پر اور اللہ کی رحمت پر تعجب کا اظہار کرتی ہو، اور تم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں اہل بیت، اللہ تعالیٰ بڑا بزرگی والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، ساتھ قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے تھے۔ قوم لوط کے اندر بہت بڑی خرابی تھی، یہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، مردوں کے ساتھ مردوں کی بدکاری کا ان کا حال یہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، پاس نہیں آئے، پوری بستی کو فرشتوں نے اوپر اٹھایا، جا کر الٹا دیا اور اوپر پتھروں کی بارش برسا کے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کو بھی انہوں نے کہا ایک اللہ کی بات کرو، اور یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور ڈنڈی مارتے ہو، یہ بڑی اس قوم کے اندر خرابی تھی، اس سے باز آ جاؤ۔ کہنے لگے ہمارے باپ دادا جس کام پہ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں شعیب روکتا ہے، ہم اس سے باز نہیں آئے کہ میں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی غریب غریب لوگ تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر بھی ایک زوردار چیخ کا عذاب بھیجا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، گویا کہ کائنات میں آئے ہی نہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا اور فرعون کو جا کر دعوت دی، فرعون نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کل کے درس میں بھی گزر چکا ہے سورہ یونس میں، کہ کس طرح فرعونیوں کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ آپ اے میرے نبی
آپ نماز اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دن کے دونوں کناروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ یہ وہ آیت ہے کہ ابھی معراج نہیں ہوا تھا، ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، آپ فجر کی اور مغرب کی یہ 2 نمازیں اس وقت تھی، ساتھ تہجد کی۔ جب بعد میں 5 نمازیں ہو گئی پھر تہجد کی نماز جو ہے وہ نفلی نماز قرار دے دی گئی۔ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لہذا نیکیوں کا اہتمام کریں۔ تو اس کے بعد آگے ہے سورہ یوسف، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ 12 رکوع ہیں اس کے، 6 رکوع اس پارے 12ویں کے اندر اور 6 رکوع انشاءاللہ کل 13ویں پارے کے اندر آئیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور اس میں ہم نے بڑا اچھا واقعہ بیان کیا ہے۔ جس قدر ترتیب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، قرآن کریم میں کوئی اور واقعہ اسی طرح ترتیب اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کہنے لگا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کہیں تمہیں وہ نقصان نہ دے، اس لیے کہ شیطان انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، اور اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا اور آپ کو فہم و فراست سکھائی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جبکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، اپنے آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے ہمارا باپ جو ہے وہ ہماری نسبت یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ دوسری والدہ سے تھے، یہ چھوٹے تھے، ان کی محبت باپ کی ان کے ساتھ زیادہ تھی۔ کہنے لگے ان سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کا کوئی حل نکالیں، حالانکہ ہم بڑے جوان طاقتور ہیں۔ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے اس طرح کرو کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی ویرانے میں جا کر اس کو پھینک دو، جب یہ نہیں ہوگا تو پھر تمہارا باپ تم سے محبت کرے گا اور اس کے بعد تم پھر توبہ کر لینا، نیک لوگ بن جانا، بس پھر اچھے بن جائیں گے۔ جس طرح انسانوں کو شیطان ورگلاتا ہے کہ گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لے گا، کیا ہو جائے گا، اسی طرح انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور پھر ایک کہنے لگا کہ یوسف کو قتل کر دو، دوسرے نے کہا کہ قتل نہ کرو، ہاں کسی جا کر اندھے کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلے والے گزریں اور اس کو اٹھا کر لے جائیں۔ پلاننگ کر کے اپنے باپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے ابا جان ہمارے بھائی یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم شکار کرنے کے لیے جائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلے، ادھر سیر سور کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم اس کو سامان کے پاس چھوڑ دو اور وہ بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے، کون ذمہ دار ہے؟ کہنے لگے ہم اتنی بڑی جماعت، بھیڑیے کی کیا جرت مجال کہ ہم اس کی حفاظت نہ کر سکیں، وہ کھا جائے۔ کہا اچھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر اعتماد کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے۔ پلاننگ پہلے ہی یہ تھی کہ ان کو جا کر اندھے کنویں میں، گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں تیری حفاظت کروں گا، اور ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ تیرے پاس آئیں گے، اور اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس کے پاس ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ واپس شام کو آئے، کنویں میں پھینک کے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے اور قمیص لے کر کہنے لگے ابا جان بھیڑیا جو ہے وہ ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا ہے۔ قمیص بالکل ٹھیک ٹھاک، پورے کے پورے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اب ان کا اندازہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میرا صبر ہی صحیح، اللہ سے میں مدد کا طلبگار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ ادھر سے قافلہ گزرا اور انہوں نے پانی نکالنا تھا کنویں سے، دیکھا کہ ان کو یہ بچہ مل گیا ہے، بڑے خوش ہوئے، اس کو چھپایا کہیں کو لینے والا نہ آ جائے، اور مصر میں لے جا کر چند درہموں کے بدلے ان کو بیچ دیا، اور مصر پہنچ گیا، فلسطین کے علاقے سے مصر پہنچ گیا۔ وہاں خریدنے والا جو تھا عزیز مصر، وہ اپنے گھر میں لے گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ اس کے ساتھ ہمدردی والا سلوک کرنا۔ یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوئے اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کا برائی کا ارادہ بنا،
اس نے یوسف علیہ السلام کو دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں گناہ کی طرف نہیں آنا چاہتا، میں اس طرف نہیں آتا۔ اور یوسف علیہ السلام باہر کی طرف بھاگے، دروازے کھلے، باہر نکلے تو جو گھر کا سربراہ تھا وہ باہر کھڑا ہے، اور یہ بی بی کہنے لگی دیکھو یہ غلام جو گھر میں رکھا ہوا خرید کے آج تمہاری عزت پار پار کرنے لگا تھا، تار تار کرنے لگا تھا، یہ دیکھو۔ اب وہ بھی حیران پریشان ہو گیا، ایک فیصلہ کرنے والے کو بلایا کہ اس کا فیصلہ کیا؟ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرا تو کوئی جرم نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دیکھو اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کا گناہ ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی، پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور اس نے کہا یوسف واردان ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ او بی بی تمہیں اپنے رب سے بخشش مانگنی چاہیے، معافی مانگ لے، تو غلط کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اس انداز میں اور عورتوں میں بھی بڑی مشہوری ہو گئی۔ اس نے عورتوں کو بلایا، جمع کیا، ان کو پھل دیے اور وہ کاٹ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو ادھر سے کہا کہ باہر ذرا آؤ۔ آئے تو اتنا حسن و جمال یوسف علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے پھل کاٹنے کی بجائے۔ کہنے لگی دیکھو نا، مجھے ملامت کرتی تھی کہ وہ کہنے لگی یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی اعلیٰ معزز فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن اور اتنا مقام عطا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اب رب سے دعا کی، یا اللہ کہیں میں ان کے فریب میں نہ آ جاؤں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، تاکہ حفاظت میں تو آ جاؤں نا، کہیں یہ مجھے گناہ کی طرف مائل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جیل میں بھیج دیا، بس ان کی خواہش کی بنا پر جیل میں چلے گئے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ بعض اوقات مجرم جیل میں جاتے ہیں، بعض اوقات کسی بے گناہ کو بھی جیل میں جانا پڑ جاتا ہے، نجائز ان پر الزام عائد ہو جاتا ہے۔ جیل میں چلے گئے اور وہاں دو اور بھی قیدی تھے جو جیل میں بند تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا نیک شخص معلوم ہوتا ہے، کہنے لگے ہم نے دونوں نے کہا ہمارے خواب ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف ہمارے خوابوں کی تعبیر تو بیان کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بیان کر دوں گا۔ اس سے پہلے ان کو کہا موقع ملا ہے اب بات کرنے کا، دعوت دینے کا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیو، وہ کیا چھوٹے چھوٹے زیادہ رب ہوں وہ بہتر ہیں، یا ایک بڑا زبردست اور طاقتور رب ہو وہ بہتر ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو تم نے نام گھڑ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادوں نے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دعوت دی، اس کے بعد ان کو کہا ہاں ایک تو جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ اپنے مالک کو جا کر شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کے گوشت کو پرندے نوچیں گے۔ اور جس کو آزادی ملنی تھی اس کو کہا بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرا بھی وہاں ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ جیل میں قید کیا گیا ہے۔ اس کو بھول گیا، وہ جو آزاد ہوا وہ بھول گیا۔ ایک وقت گزرا کہ بادشاہ کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں اور 7 موٹی تازی گائیں۔ دبلی پتلی جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اپنے کرندوں کو کہنے لگا، اپنے وزیروں مشیروں کو، او مجھے اس خواب کی کوئی تعبیر تو بیان کرو، تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خیالات ہیں، ایسے خیالوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وہ جو آزاد ہو کر آیا تھا نا جیل سے، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے بھی تعبیر پوچھی تھی اور وہ سچی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، مجھے آپ اجازت دیں، میں جیل کے اندر جاتا ہوں، وہاں ایک قیدی ہے اور اس سے جا کر تعبیر پوچھتا ہوں۔ اس کو اجازت دی گئی۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ اے یوسف صدیق، اس خواب کی تعبیر تو بیان کریں کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی تازی گائے کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں اور 7 تر و تازہ بالیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تم اب 7 سال تک جتنی کھیتی باڑی کرو گے
اس کو اس کے اندر ہی اسی طرح بند ہی ان کی حفاظت کرنا، ان کو اپنے پاس محفوظ کر لینا. ہاں جتنی ضرورت ہوگی وہ بالیوں سے گندم نکال لینا، استعمال کرنا، باقی کو اسی طرح محفوظ کر لینا. پھر 7 سال تم پر بہت بڑا قحط آئے گا، فصلیں نہیں ہوں گی، وہی 7 سال کی جو پہلی پلاننگ کی ہوگی نا اس کو تم نے کھانا ہوگا. تو اس کے بعد 8ویں سال جا کر پھر بارش ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے وہ فصل ہوگی. یہ جب خواب آ کر بادشاہ کے پاس بیان کیا، اس نے کہا اچھا اتنا کوئی اعلیٰ تعبیر کرنے والا، اس کو بلایا تو جائے، اس کو لایا تو جائے. یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا. انہوں نے کہا پہلے وہ عورتوں والا فیصلہ کرو، جو الزام لگا تھا نا پہلے وہ فیصلہ کرو تاکہ حق واضح ہو جائے، مجھ پر الزام جو ہے وہ باقی نہ رہے. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ سارے کا سارا گناہ وہ عزیز مصر کی بیوی کا تھا. وہ بھی کہنے لگی کہ میں نے اس کو پھسلایا تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، یہ واقعتاً بے گناہ ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تاکہ واضح ہو جائے میں نے اس کی عدم موجودگی میں گھر کے سربراہ کی کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ گناہ صرف اور صرف اس عورت کا تھا. اس کے بعد اگلا انشاءاللہ کل 6 رکوع جو ہیں وہ 13ویں پارے کے خلاصے میں ذکر ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.